اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا الرحمن صدر ینگ ٹیچرز ایسوسی ایشن صبح خیبر پختونخوا۔ آج کے دن میں آپ لوگوں سے ایک اہم ایشو پہ کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ 7 جون 2022 سے پہلے جو اساتذہ کرام بھرتی ہو چکے ہیں اور 7 جون 2022 کے بعد جو اساتذہ کرام بھرتی ہو چکے ہیں تو ان دونوں کے حوالے سے کچھ بات کروں گا، لیکن بات کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو اساتذہ کرام 7 جون 2022 کے بعد محکمہ تعلیم میں آئے ہیں یا محکمہ تعلیم کے علاوہ دیگر ڈپارٹمنٹس کے ملازمین ہیں اور 7 جون 2022 کے بعد بھرتی ہو چکے ہیں تو ان کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں سی پی فنڈ کے نام سے جو نیا پینشن سکیم لایا گیا ہے تو وہ پینشن سکیم صوبائی اسمبلی سے جو پاس کیا گیا ہے تو اس کا آفیشلی تاریخ 7 جون 2022 ہے، اور اسی ایکٹ کے مطابق اس میں جو سیکشن 19 ہے، بنیادی طور پہ یہ سی پی فنڈ کا جو نیا ایکٹ بن گیا ہے تو یہ سول سروینٹس یا سول سروسز ایکٹ 1973 ہے، جس میں ترمیم 2022 میں کیا گیا ہے، اور اس ترمیم کے مطابق سیکشن 19 میں کچھ چینجز کیے گئے ہیں، جس میں پینشن اور گریجویٹی کے حوالے سے بنیادی طور پہ بات موجود ہے۔ سیکشن 19(1) کے مطابق لکھا گیا ہے کہ جو ملازمین اس ایکٹ کے نافذ ہونے سے قبل بھرتی ہو چکے ہیں تو ان تمام کے تمام ملازمین کا پینشن اور گریجویٹی موجود ہوگا، اور سیکشن 19(2) کے مطابق لکھا گیا ہے کہ جو ملازمین 7 جون 2022 یعنی کمنسمنٹ آف دا ایکٹ کے بعد یا اسی دن کو بھرتی ہو چکے ہوں تو ان کا پینشن اور گریجویٹی یہ نہیں ہوگا۔ تو اسی ایکٹ کے مطابق جو اساتذہ کرام یا جو ملازمین اس ایکٹ کے بعد یا اسی ایکٹ کے روز سے بھرتی ہو جاتے ہیں، اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، ریکروٹ ہو جاتے ہیں تو ان کا پینشن اور گریجویٹی نہیں ہوگا، لیکن جس حد تک ہم سمجھتے ہیں تو یہ سی پی فنڈ کا جو نیا قانون ہے یہ ملازم دشمن قانون ہے۔ اس ایکٹ میں جو ترمیم کیا گیا ہے آرٹیکل سیکشن 19 میں تو اس کا ملازم کے لیے کوئی بھی فائدہ موجود نہیں ہے، یہ سراسر ملازم کے حقوق کے خلاف ہے۔ ملازم کو کوئی بھی فائدہ اسی ایکٹ کا یا اس کے کسی سیکشن کا موجود نہیں ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ملازم سرکاری ملازمت کرتا ہے تو وہ پینشن کے لیے کرتا ہے، اور جب آپ اس کے پینشن کو ختم کرتے ہیں تو ملازم پھر سرکاری ملازمت کیوں کرتا ہے؟ تو اس وجہ سے اس سیکشن میں جو چینجز کیے گئے ہیں تو یہ ملازم دشمن تبدیلیاں ہیں اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ میں کروں گا کہ جو ٹیچر ریگولرائزیشن ایکٹ 2022 آیا ہے تو اس کے سیکشن 3 کے مطابق صوبائی اسمبلی ہی نے سی پی فنڈ کو ختم کیا ہے کہ یہ جو اساتذہ ہم ریگولر کر رہے ہیں تو ان پر سی پی فنڈ لاگو نہیں ہوگا، سیکشن 3 سے اسے ڈیلیٹ کیا گیا ہے۔ اور تیسری بات یہ کروں گا کہ جو ریگولرائزیشن آرڈرز محکمہ تعلیم نے جاری کیے ہیں تو اس کے پیرا 2 میں لکھا گیا ہے کہ جو اساتذہ کرام 7 جون 2022 سے پہلے بھرتی شدہ ہیں تو ان تمام کے تمام اساتذہ کرام کا پینشن اور گریجویٹی یہ موجود ہوگی، اور جو اساتذہ کرام 7 جون 2022 پر یا اس کے بعد بھرتی ہوں تو ان ملازمین کا پینشن اور گریجویٹی نہیں ہوگی، اور وہ سول سروینٹس ایکٹ 1973 ترمیم شدہ 2022 کے مطابق ان کو ٹریٹ کیا جائے گا، جس میں سیکشن 19(2) ہے تو اسی کے مطابق ان کو ڈیل کیا جائے گا۔ تو اس بنیاد پہ جب ہم اپنے ٹرم کنڈیشن کو دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق بھی یہی بات انہوں نے انڈورس کی ہے جو سی پی فنڈ کے ایکٹ میں جو بات موجود ہے۔ اسی ترتیب سے یہ ایک مسئلہ موجود ہے
کہ یہ سی پی پن کا جو قانون ہے ملازم دشمن قانون ہے، ملازمین کے لیے اس کا کوئی بھی فائدہ موجود نہیں ہے، تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے یا اسی ایکٹ میں ترمیم اور تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا موجودہ وقت میں اس میں چینجز اور تبدیلی ہو سکتی ہے یا موجودہ وقت میں اس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب ایکٹ پاس ہوتا ہے یا ایکٹ میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کے لیے صوبائی اسمبلی کی موجودگی بہت اہم ہوتی ہے، کیونکہ ایکٹ کو پاس کرنا، اس پہ ڈسکشن کرنا، ایکٹ کے بل کو پیش کرنا، یہ اسمبلی سے کنسرن ہوتا ہے، اور جب الیکٹڈ اسمبلی نہ ہو تو نگران حکومت اور نگران کابینہ میں ایکٹ میں نہ چینجز ہو سکتے ہیں، نہ ایکٹ کو ختم یا ریویو کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ ایکٹ سب سے سپیریئر ہوتا ہے، اس کے بعد رولز آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے، اور جب ایکٹ سپیریئر ہوں تو رولز یا نوٹیفیکیشن کے ذریعے ایکٹ کو نہ ختم کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ایکٹ میں جو باتیں واضح ہوں تو ایکٹ کی باتیں رولز یا نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ نہ ختم کیے جا سکتے ہیں، اور نہ اس کو رولز یا نوٹیفیکیشن ایکٹ کو اوور رائٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ بہت ضروری اور اہم بات ہے۔ جب موجودہ وقت میں الیکٹڈ حکومت نہیں ہے، اسمبلی نہیں ہے، تو اسی سی پی پن کے ایکٹ میں نہ چینجز ہو سکتے ہیں، نہ اس میں ترمیم اور تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس میں جو بھی تبدیلی کرنی ہو یا اس کو کینسل کرنا ہو یا اس کو ریویو کرنا ہو تو اس کے لیے الیکٹڈ اسمبلی کی موجودگی یہ ضروری اور لازمی ہے۔ تو اس وجہ سے موجودہ وقت میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے جس دھرنے کا اعلان کیا ہے 27 دسمبر 2023 کو پشاور اسمبلی ہاؤس کے سامنے، کہ اس میں ہم جو بات کرتے ہیں کہ 7 جون 2022 سے پہلے جو بھرتی شدہ اساتذہ ہیں تو ان کے پینشن کو غیر قانونی طور پہ جو ختم کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایکٹ کے مطابق سی پی پن کا جو ایکٹ ہے اس کے مطابق بھی یہی بات موجود ہے کہ سیکشن 19(1) کے مطابق کہ جو لوگ اس ایکٹ سے پہلے بھرتی شدہ ہیں تو ان کا پینشن اور گریجویٹی ہوگی، اور جو لوگ اس ایکٹ کے بعد آتے ہیں تو ان کا پینشن اور گریجویٹی یہ نہیں ہوگی۔ تو جب یہاں تک بات بہت کلیئر ہے، اور پھر ڈپارٹمنٹل ریگولرائزیشن آرڈرز میں بھی یہ بات بہت کلیئر کٹ لکھی گئی ہے، تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم ان دونوں افراد کو کمبائن اس کے حوالے سے بات کریں یا ڈیمانڈ اور مطالبہ کریں تو میرے خیال میں فائدے کے بجائے الٹا اس کا نقصان ہوگا۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بات بھی بتاؤں کہ وائٹ یہ تمام کے تمام ملازمین اور اساتذہ کی نمائندگی کرتی ہے۔ آج کے دن اگر یہ ایشو صرف 7 جون 2022 سے پہلے بھرتی اساتذہ کی ہے تو ہم لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں بالکل واضح الفاظ میں کہ جب الیکٹڈ حکومت آ جائے تو اس کے بعد ہمارا یہ ایجنڈا ہوگا کہ ہم اس سی پی پن کے قانون کو مکمل طور پہ ختم کرانے کے لیے سٹرگل کریں گے، اس کو ختم کروائیں گے، کیونکہ اس ایکٹ سے ملازمین کو کوئی بھی فائدہ موجود نہیں ہے۔ تو ہم اس کو کسی بھی صورت تسلیم نہیں کرتے ہیں، نہ موجودہ افراد کے لیے نہ آنے والے افراد کے لیے کہ ان کا پینشن نہ ہو اور ان کے پینشن کو ختم کیا جا سکے۔ لیکن حساسیت یہ ہے کہ موجودہ وقت میں جو بات اور جو ایشو ہے اس کو سمجھنا بھی چاہیے، اور میں ان تمام افراد اور تمام ملازمین سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو 7 جون 2022 کے بعد بھرتی شدہ ہیں کہ وہ بھی کوئی فکر نہ کریں، ہم لوگ ادھر موجود ہیں، فیلڈ میں ہیں، اور کسی بھی صورت ہم سی پی پن کے ایکٹ کو نہ تسلیم کرتے ہیں، نہ ہم نے پہلے تسلیم کیا ہے، اور نہ مستقبل میں ہم اس ایکٹ کو تسلیم کریں گے، اور ہر حد تک اس کے خلاف جائیں گے، اور ہر صورت میں اس ایکٹ کو ختم کروائیں گے۔ یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہمارا ارادہ ہے، اور اس کے لیے بھی ہم بھرپور انداز میں کوشش کریں گے، اس کے لیے جدوجہد کریں گے۔
اس وقت جو ایشو اور مسئلہ ہے جس کے حوالے سے ہم نے 27 دسمبر 2023 کو پشاور اسمبلی ہاؤس کے سامنے دھرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ جو سی پی پنڈ ایکٹ اور ٹیچر ریگولرائزیشن ایکٹ اور ٹیچر ریگولرائزیشن آرڈرز کے پیرا 2 کے خلاف جاتے ہیں، تو ہم اس ظالمانہ اور غیر قانونی اقدام کے خلاف ہم 27 دسمبر 2023 کو پشاور اسمبلی ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے، اور اس کے لیے میں تمام کے تمام سرکاری ملازمین، تمام اساتذہ تنظیموں، تمام اساتذہ کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ ابھی سے اپنی تیاریاں شروع کریں، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ اس کے خلاف بھرپور کمپین کا آغاز کریں، اور 27 دسمبر 2023 کو پشاور اسمبلی ہاؤس کے سامنے اس دھرنا میں خود بھی شریک ہوں، اور آپ جتنے بھی اساتذہ کرام اور جتنے بھی سرکاری ملازمین کو جانتے ہیں، خواہ وہ ملازمین 7 جون 2022 سے پہلے کے بھرتی شدہ ہے یا 7 جون 2022 کے بعد بھرتی شدہ ہے، پہلے یا بعد دونوں، ان تمام کو یہ دعوت، یہ پیغام، یہ میسج پہنچائے اور ان کو اس میں شریک کروائے، کیونکہ حکومت کے ارادے بہت خطرناک ہیں۔ وہ آج اگر زبردستی ہمارے 34,000 اساتذہ کو غیر قانونی طور پہ شامل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد یہ 4-5 سال کے مزید افراد کو شامل کریں گے، پھر اس کے بعد مزید افراد کو شامل کریں گے، لیکن حکومت کا ارادہ یہ ہے کہ وہ سٹیپ در سٹیپ اس پینشن کو ختم کرے، لیکن ہم کسی بھی صورت پینشن کو ختم ہونے نہیں دیں گے، اور ہر حد تک اس کے خلاف جائیں گے اور پینشن کو بحال کروائیں گے۔ اور 27 دسمبر کو جو دھرنا ہے تو اس دھرنے میں خود بھی شریک ہو اور اپنے تمام کے تمام سرکاری ملازمین کو، تمام کے تمام اساتذہ کرام کو اس میں شریک کروائے۔ آپ تمام دوستوں اور احباب کا، خصوصاً جتنے بھی اساتذہ کرام محکمہ تعلیم میں موجود ہیں، تو ان تمام کا میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تمام کے تمام ملازمین بھرپور انداز میں 27 دسمبر 2023 پشاور اسمبلی ہاؤس کے سامنے جو دھرنا ہے اس کے لیے بھرپور تیاریاں کریں گے اور اس دھرنے کو کامیاب بنانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے۔